أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات سورہ مبارکہ توحید قرآن مجید کا مختصر اور جامع سورہ۔ میرے مولا علی کو اس سورے سے عشق ہے۔ عجیب اتفاق ہے، مادر حضرت عیسیٰ کو بیت المقدس سے باہر بھیجا گیا اور مادر علی کو خانہ کعبہ کے اندر بلایا گیا۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور علیہ۔ اور تاریخ توحید شناسی میں دونوں کا بڑا کردار ہے۔ ایک کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا اور ایک پر اللہ کا شبہ ڈالا جائے گا۔ اگر علی پر اللہ ہونے کا شبہ ڈالا جا رہا ہے تو علی اللہ کے گھر پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ اور انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے گا۔ اگر معاذ اللہ اللہ کے بیٹے تھے تو اللہ کے گھر پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دونوں باب توحید میں، عقیدہ توحید میں خاص کردار رکھتے ہیں۔ میرے مولا علی کو سورہ توحید سے اتنا پیار ہے کہ جو جس سے عاشقانہ، والہانہ، عارفانہ وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی صفات، اس کی عادات اس میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ لہذا نبی مکرم ارشاد فرمائیں گے یا علی مسلو کا مسلو قل هو اللہ احد۔ تم نے قل هو اللہ احد سے اتنا پیار کر کے دکھایا ہے کہ تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کی مثال ہے۔ عزیزان گرامی، عجیب انداز ہے۔ امیر المومنین کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، دعائے کمیل، جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معرفت کے باب میں ایک مکمل نصاب ہے۔ حرمین کے درمیان یعنی نبی کے مزار اور جنت البقیع کے درمیان جب دعائے کمیل کا اجتماع ہوتا ہے تو اس کے
عظیم نتیجوں میں سے ایک بڑا نتیجہ تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری دینی ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا بڑا نتیجہ ہے وہ یہ کہ دنیا کو یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہے، ہم اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اور توحید کے عقیدے میں اگر کوئی نصاب مرتب کرنا مطلوب و مقصود ہو تو دعائے کمیل کو پیش نظر رکھا جائے۔ دعائے کمیل مکمل عقیدہ توحید کا ایک نصاب ہے۔ مگر سوال یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ دعائے کمیل حضرت کمیل ابن زیاد کو حضرت امیر المومنین نے تعلیم دی۔ جب انہوں نے کہا کہ مولا مجھے بتائیے میں اللہ سے بات کیسے کروں، مجھے اپنے رب سے کیسے بولنا چاہیے، مجھے رب سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، وہ الفاظ کیا ہوں جو اس کی شایان شان ہوں، تو میرے مولا علی نے ایک دعا تعلیم دی جسے ہم دعائے کمیل کہتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ یہ خضر نے اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ اب میں اپنے محترم سننے والوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوا گزر جاؤں کہ یہ علی کو کس نے بتایا کہ خضر اللہ سے ایسے بولتے ہیں؟ بھائی 4 نبی زندہ ہیں نا، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، یہ 4 انبیاء کرام پروردگار عالم نے آج بھی زندہ ہے، طبعی موت نہیں ہوئی ہے، ان کی رحلت نہیں ہوئی ہے۔ شاید یہ کافی نہیں ہے اس بات پر قائل ہو جانے کے لیے کہ اللہ جسے چاہے اتنی طویل عمر عطا کر دے، اور اللہ جسے چاہے اس کی طبعی موت کو مختصر کر دے۔ یہ ممکن ہے اللہ کے لیے کہ کوئی صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے زندہ ہو۔ حضرت عیسیٰ ہزاروں سالوں سے زندہ، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر ان سے بھی پہلے۔ حضرت خضر کا دور تو حضرت موسیٰ کا دور ہے، حضرت موسیٰ کے دور سے حضرت خضر موجود ہیں۔ مگر کیا کہیں کہ جو نہیں ماننا چاہتا اسے آپ، جو ماننا چاہتا ہے وہ ایک ذرے سے اللہ مان لیتا ہے، اور جو نہ ماننا چاہے یہ ساری کائنات اسے اللہ نہیں منواتی۔ تو بات ہے ارادے کی، بات ہے پہلے طے کرے کہ اسے کرنا کیا ہے۔ تو حضرت خضر، اللہ اکبر، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر۔ خضر صاحب ولایت نبی ہیں، حتیٰ علماء کرام میں یہ بحث ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، مگر یہ اتفاق ہے کہ نبیوں کے استاد ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ حضرت خضر کے بارے میں وہی مجلس عزا ہو رہی ہے اور عنوان یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور اہل بیت۔ حضرت خضر کے بارے میں یہ تو بحث کر رہے ہیں بعض اہل دقت اور اہل قلم کہ وہ نبی تھے بھی یا نہیں تھے، مگر یہ سب نے کوئی مانے، کیسے نہیں مانے گا، قرآن کا واقعہ ہے، سورہ کہف ہے۔ حضرت موسیٰ آ کر کہہ رہے ہیں حضرت خضر سے کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جن کی شریعت، جن کی کتاب نہیں ہے، مگر حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے۔ اور حضرت خضر کا جواب بھی سنیے ذرا۔ حضرت خضر فرماتے ہیں تم میں صبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ کس درجے کا صبر ہوگا، وہ کتنا مطلوب صبر ہوگا، ذرا صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی کا۔ اور پھر فرمایا کہ نہیں میں صبر کروں گا۔ کہا اچھا شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے، میرے اقدامات کو دیکھ کر، میرے طور طریقوں کو دیکھ کر مجھ سے سوال نہیں کرو گے، خاموشی سے دیکھتے رہو گے۔ عزیزان گرامی، عرفان کے باب میں، معرفت کے باب میں میں ذہنوں کو قریب کرنے کے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تصوف کے باب میں اگرچہ تصوف اور عرفان میں بڑا موٹا فرق ہے، ہم اہل عرفان کے دروازے پر جاتے ہیں، اہل تصوف کے دروازے پہ ہم نہیں جاتے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے یہ روشن کرتا ہوا گزروں، تصوف اور ہے، عرفان اور ہے۔ ایک طویل داستانیں ہیں، طویل باتیں ہیں، حسین باب ہے یہ، لیکن صرف میں یہاں ایک جملے میں کہتا ہوا گزروں، تصوف والے دنیا سے لا تعلقی میں معرفت ڈھونڈتے ہیں۔
اور عرفان والے دنیا میں رہ کر معرفت ڈھونڈتے ہیں. شادی نہیں کریں گے، بازاروں میں نہیں جائیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور جو عرفان والے لوگ ہیں وہ معرفت ڈھونڈتے ہیں. دنیا میں رہو، انہی میں رہو، بازاروں میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، نوکری کرو، شادیاں کرو. اور ایک نہیں، اگر دنیا میں کوئی صاحب معرفت میرے مولا علی کی جوتیوں کو نہ چھوئے تو وہ عارف نہیں بنتا. اور میرے مولا علی کی 6 زوجائیں تھیں. دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی مکرم سے زیادہ کسی کے پاس معرفت ہے؟ سوچ نہیں سکتا. نبی کے پیروں سے جھڑنے والی خاک کے برابر نہیں ہے، ذرات کے برابر نہیں ہے. نبی کی 13 زوجائیں تھیں. مراد یہ ہے کہ لا تعلق رہ کر کسی منزل پر پہنچنا کارنامہ نہیں ہے. تعلق میں رہتے ہوئے وابستگی کے ساتھ وابستہ نہ ہونا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس دنیا میں سب سے زیادہ نسل کس کی ہے؟ نبی کی نا. کون سا شہر ہے جہاں سید نہیں بستے؟ سب سے زیادہ کثیر العیال کون ہے؟ سرکار دو جہاں کی ذات ہے نا. سرکار دو جہاں کی ذات کثیر العیال. اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ آبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے. جس کی اتنی اولاد ہے اسے قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا محمد تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے. یہ وہی آیت ہے نا جس کے نازل ہونے کے بعد جناب زہرا نے اپنے بابا کو، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ سلام کیا تو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کیا. نبی نے فرمایا تم نے مجھے آج بابا نہیں کہا. حضرت نے فرمایا کہ بابا یہ آج آیت نازل ہوئی ہے اس لیے میں نے آپ کو رسول کہہ کر مخاطب کیا. حضرت نے فرمایا نہیں، تم مجھے بابا ہی کہو. دیکھیے ایک جانب قرآن کی آیت ہے اور ایک جانب مشاہدہ ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے. مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ کثیر العیال ہیں، جناب زہرا کے بابا ہیں. حسنین کو اپنا بیٹا کہتے ہیں. حسنین سے کہتے ہیں مجھے بابا کہو. میں صرف ایک جملہ اس سوال کی الجھن کی برطرفی کے لیے کہتا ہوا آگے بڑھوں، میں اپنے مضمون سے زیادہ دور نہ چلا جاؤں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ رشتہ داری جب ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو اس رشتہ داری کا انکار کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر رشتہ داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو تو یہ رسول بھی ہوں گے اور فاطمہ کے بابا بھی ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اصل انسان کی زندگی کا مطمع نظر توجہ چاہوں گا عزیزو. اب حضرت خضر سے مولا علی کا کتنا گہرا تعلق ہے. حضرت خضر کی تعلیم کردہ دعائے کمیل حضرت امیر المومنین نقل کر رہے ہیں. اور کوئی حرف آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی ترتیب میں فرق نہیں ہے. خضر نے اللہ سے ایسے بات کی ہے. خضر نے اللہ سے ایسے بات کی ہے. حضرت خضر سے کتنا گہرا تعلق ہے ذرا ایک صفحہ اور سنتے جائیے. جب میرے مولا چوتھے دور حکومت میں خلافت کے عنوان پر تشریف فرما ہوئے تو امیر المومنین نے وہاں جا کر اپنے آپ کو بٹھایا کہ جہاں وہاں تشریف فرما ہوئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو دیکھا کہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو آپ نے آواز دے کر کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کو کوئی سوال ہے مجھ سے. تو حضرت عمار یاسر کی آواز آئی کہ یا امیر المومنین، لوگ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہاں جا کر بیٹھے ہیں کہ جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. اب میں اس سے پہلے کی تاریخ پر نہیں، وقت کی تنگی بھی ہے، کچھ مجھے آگے بات بڑھانی ہے. حضرت نے فرمایا کہ ممبر پر بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، ممبر کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے.
اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے جو پہلا خطبہ دیا ہے وہ تاریخی خطبہ ہے. اس کے بعد جب سلسلہ بیعت کا شروع ہوا تو کچھ دیر کے بعد حضرت مالک اشتر نے، عمار یاسر نے، حساسہ ابن سوہان نے، ان ہستیوں نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت مسجد نبوی میں داخل ہوئی ہے، مدینہ کی اس مسجد میں جہاں آپ کی بیعت لی جا رہی تھی، کہ جسے سوائے علی کے کوئی پہچان نہیں رہا. جیسے ہی مسجد کے دروازے سے وہ شخصیت داخل ہوئی، حضرت نے اپنی جگہ چھوڑی، ان کا استقبال کیا، اپنے ساتھ انہیں بٹھایا. کچھ دیر گفتگو کے بعد، رازدارانہ گفتگو کے بعد، انہیں مولا دروازے تک چھوڑنے گئے. ابھی وہ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ حضرت ساسا ابن سوہان اور حضرت عمار یاسر نے آ کر کہا، یا امیر المومنین، اس آنے والے سے ہم آشنا نہیں تھے، ہم جان سکتے ہیں کہ یہ آنے والا کون تھا؟ فرمایا، یہ اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے. اور اب شاگرد ہوں تو ایسے ہوں جیسے انبیاء کے شاگرد رہے ہیں، اور خاص طور پر مولا علی کے صحابی. تو مالک نے سوال کیا، مولا معلوم ہو سکے گا ہمیں عطا ہوگا کہ جو آپ کی گفتگو ہوئی، آپ میں جو مکالمہ ہوا، جو محاورہ ہوا، وہ آپ ہمیں عطا فرمائیں کہ کیا گفتگو رہی؟ تو حضرت نے فرمایا، خضر نے مجھے مبارکباد دی تو میں نے کہا کہ خضر اس موقع پر مجھے آپ سے ہدیہ چاہیے. تو ہدیہ خضر نے مجھے ایک حکمت بھرا جملہ دیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، مجلس میں ہر طبقے سے متعلق لوگ تشریف فرما ہیں. وہ جو معاشرے کا سفلا طبقہ کہلاتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، وہ جو معاشرے کا علیہ طبقہ کہلاتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، سیاستدان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اداروں کے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، افسران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماتحت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. علی بتائیں گے کہ تمہارے رویے کیسے ہونے چاہیے. اب مولا فرما رہے ہیں کہ خضر نے مجھ سے کیا کہا؟ خضر نے کہا، ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. کتنا اچھا ہو جائے کہ صاحبان ثروت لوگ فقراء کے سامنے انکساری کے ساتھ حاضر ہوں. جب کسی فقیر سے ملیں تو خاکساری اور انکساری سے ملیں، تکبر نہ کریں، پیار سے محبت سے بات کریں. ثقۃ باللہ، ثقۃ باللہ، خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے غریبوں کا خیال رکھیں. یہ کتنا اچھا ہوگا کہ امیر لوگ غریبوں کا خیال رکھیں اللہ سے ڈرتے ہوئے. جب مجھے خضر نے یہ جملہ کہہ دیا تو پھر خضر نے کہا کہ یا علی، آپ ابو الحکم ہیں، اس خوشی کے موقع پہ آج آپ بھی مجھے کچھ حکمت آمیز جملہ دیا کریں. اب علی کا جملہ دیکھیں. دیکھیے، جملے حضرت خضر اور مولا علی کے الفاظ مختلف نہیں ہیں، الفاظ کی نشست مختلف ہو رہی ہے تو مطلب بدل رہا ہے. حضرت خضر نے کیا فرمایا؟ ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. اغنیاء فقراء کے سامنے تواضع کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. فقراء امیروں سے اکڑ کر بات کریں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. یہ ہے اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد. دعائے کمیل خضر تعلیم دے رہے ہیں. حضرت امیر المومنین سے ملاقات کے لیے خضر آ رہے ہیں. جنگ بدر انتہائی مشکل جنگ تھی، اور اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ زور بازو اور زور ایمان کا استعمال ہو رہا تھا. توجہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی تو مولا کائنات جب میدان میں اترے، 3 افراد کو نبی نے بھیجا تھا. 3 جنگ جو یزید نے دربار شام میں جب بیویوں کو اسیر کر کے لایا گیا، اہل بیت کو جب اسیر بنا کے لایا گیا، تو اس نے جو پورا ایک کلام پڑھا تھا جس میں یہی تو کہا تھا نا کہ کاش آج میرے بدر کے میرے شیخ میرے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدلہ لے لیا. تو کیونکہ مولا نے حضرت حمزہ نے بدر کے
مارکے میں کامیابی حاصل کی تھی اور مشرکوں کو مارا تھا، تو وہ جو ذاتی جھگڑے میں اور لڑائی میں انہوں نے تبدیل کر دیا اس مسئلے کو۔ تو امیر المومنین جب میدان میں اترے ہوئے تھے بدر میں، تو آپ اپنی زبان پر ایک کلمہ بار بار دہرا رہے تھے، اور وہ کلمہ یہ تھا کہ یا لا الہ الا اللہ یا من ہوا الا ہوا یا من ہوا الا ہوا۔ حضرت حمزہ سید الشہداء نے امیر المومنین کے قریب آ کے کہا کہ تم کچھ پڑھ رہے ہو، اور جب تم پڑھ رہے ہوتے ہو تو تمہاری تلوار کی کاٹ ہی کچھ اور ہوتی ہے، تمہارے بازو کا زور ہی کیسا عجیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ چچا جان، رات کو میں نے خضر سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ معرکہ سخت ہے، مجھے کوئی چیز تعلیم دیں۔ نبی مکرم سن رہے ہیں، حضرت امیر المومنین اور حضرت حمزہ میں مکالمہ ہے، تو خضر نے مجھے یہ جملہ، یہ دعا تعلیم دی، اور میں یہ جملہ، یہ دعا میں پڑھتا رہا، اور اس جنگ کو ہم جیت کر آ گئے۔ نبی مکرم نے فرمایا یا علی، خضر نے تمہیں اسم اعظم دیا تھا، یا لا الہ الا اللہ یا من ہوا الا ہوا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے۔ میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ توحید نظری جتنی پختہ ہوگی، یعنی عقیدتاً نظریاتی طور پر ہم جتنے موحد اچھے ہوں گے، اللہ کے اچھے ماننے والے ہوں گے، اتنا ہی ہمارا رویہ اس کے مطابق ہوگا۔ اگر ہمارا نظریہ توحید کمزور ہوگا تو خود بخود عمل بھی کمزور ہوگا، خود بخود اس کے نتیجے بھی ہمارے سامنے ویسے ہی آئیں گے جیسے ہمارا نظریہ ہے۔ عزیزان گرامی، توحید نظری سے جب تک توحید عملی کا سفر مکمل نہیں ہوگا، اس وقت تک ایک انسان واقعی مسلمان نہیں ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے دو مصروں میں الجھن دور کی ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے شناختی کارڈ والا مسلمان بننا نہیں ہے۔ جی ہاں، ریکارڈ پہ تو آ گیا یہ مسلمان ہے، اصل یہ ہے کہ تمہارے رویے بتائیں کہ تم مسلمان ہو۔ دیکھیے، میں کچھ ایک لباس پہنے ہوئے ہوں، اس وقت آپ بھی لباس پہنے ہوئے ہیں، بعض علاقائی لباس ہوا کرتے ہیں، بعض خاندانی لباس ہوا کرتے ہیں، ہولیوں سے معلوم ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں اور زیارات کے لیے جاتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے یہ افریقہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ ایرانی جا رہا ہے، لباس بتا دیتا ہے نا۔ اور ویسے بھی مجھے معاف کیجیے گا کہ دور پیکنگ کا دور ہے، جس کی جتنی اچھا حلیہ ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ معتبر بھی جانا جاتا ہے۔ کپڑے اگر اس کے اپنے انداز سے ہوں تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے کالر ادھڑے ہوئے ہوں تو اس کو سلام کا جواب صحیح نہیں ملتا، کسی نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو اس کے لیے سب کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حلیوں کی بنیاد پر آج معاشرہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، عزیزان گرامی، اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے۔ جب تک میرا رویہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگا، میں صحیح مسلمان شمار نہیں کیا جاؤں گا۔ اور فرمائیں، رویے ہمیں بتائیں، رویے ہمارے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جنگ کون سی ہے؟ جنگ نہروان، گھمسان کی جنگ ہے۔ مولا علی کے چاہنے والے تلوار اٹھاتے ہوئے بہت قریب جا کر بھی دسیوں مثالیں ایسی ہوئی ہیں اس جنگ کے اندر کہ تلوار چلانے سے پہلے دل کانپنے لگتا تھا کہ اس کی تو پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، اس کی زبان پہ تو قرآن کی تلاوت ہے، ہم اس کی گردن کیسے اتاریں، یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ بڑی مشکل جنگ تھی یہ جنگ نہروان۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اور جس نے 3 مرحلوں میں علی بن ابی طالب کی معرفت حاصل، علی بن ابی طالب کی زیارت کی، اسے علی کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ جنگ صفین، جنگ جمل، صفین، نہروان، مشکل ترین جنگ۔ دیکھیے، جنگ جمل اور صفین میں تو مسلمان شبہ کا شکار ہیں نا کہ دونوں طرف مسلمان تھے، میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا، لیکن جنگ نہروان میں تو مسلمانوں میں شبہ نہیں ہے۔ جنگ نہروان میں تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے۔ بہت بڑا نام تھا، لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، رحلت فرما گئے۔ جب ان سے کہا گیا کہ صاحب
مولا علی سے کس کس نے کیسے کیسے جنگیں لڑی، کیا کیا ہوا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، کسی صحابی نے علی سے جنگ نہیں لڑی. تو پلٹ کر فوراً سوال آیا، نیٹ پر موجود ہے، سوشل میڈیا پر، کہ نہروان میں کون لوگ تھے؟ کہنے لگے ہاں وہ صحابی تھے مگر مرتد ہو گئے تھے. تو یہ طے ہے کہ جنگ نہروان والے جو مولا کے دشمن ہیں ان میں کسی کو کوئی الجھن نہیں ہے. سارے مسلمان متفق ہیں کہ علی کے خلاف تلوار لانے والے وہ افراد جو نہروانی تھے وہ مسلمان نہیں تھے. ایسا ہی ہے. اب ایسی جنگ ہے گھمسان کی، مشکل ترین تاریخ بشریت کی، تاریخ اسلام کی جنگ. علی کی تلوار دونوں دھاروں سے کام کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب بدو گھوڑا دوڑاتا ہوا مولا کے قریب آ گیا. علی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر گر رہا ہے دشمن، کبھی ادھر گر رہا ہے. آواز دے کر کہتا ہے علی مجھے سمجھائیے کہ اللہ یکتا ہو، احد کیسے ہے. مولا نے اپنی تلوار رکھ لی. مولا نے اپنی تلوار رکھ لی. ذرا صلوات پڑھیں علی کی ذات کے اوپر. آگے بڑھ کر ایک چاہنے والے نے کہا ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے محمد والے. مولا کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اس شخص کو ٹوکا، اس سے ناراض ہونے لگے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ اس وقت کیا بات کی جاتی ہے؟ علی بن ابی طالب اس وقت جنگ کر رہے ہیں، دشمن سامنے ہے، میدان گرم ہے، تم پوچھ رہے ہو اللہ کی وحدانیت بتاؤ، اللہ کو کیسے مانوں، اللہ کیسے وحدہ لا شریک ہے. امیر المومنین نے اس ٹوکنے والے کو دیکھا، فرمایا خبردار اسے نہیں ٹوکو، یہ میری جنگ اللہ سمجھانے کے لیے ہی ہے. اگر اس میدان کے اندر یہ شخص آ کر مجھ سے سوال کر رہا ہے، صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. تو اسے میں سمجھا دوں کہ اللہ کیا ہے تاکہ یہ اپنے رویے کو تبدیل کر دے. اپنا انداز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت نے فرمایا سن. اب مولا علی کا جنگ نہروان میں، انتہائی گھمسان کی جنگ میں مولا علی کا عقیدہ توحید سمجھانا دیکھیے. وقار بھائی توجہ چاہوں گا. مولا فرما رہے ہیں اللہ کی نہ کوئی شبیہ ہے اور اللہ نہ تقسیم ہوتا ہے. وہ کسی سے مشابہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے ٹکڑوں میں اور حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جس کو فلسفیوں نے مولا کے اس فرمان سے ایک فلسفی اصطلاح ایجاد کی ہے، کہا ہے کہ وحدت عددی اور وحدت نوعی. نہ تقسیم ہوگا وحدت عددی، عددن وہ واحد ہے، عددن وحدہ لا شریک ہے، عدد نہیں ہے اس کا، عدد میں وحدت. اور وحدت نوعی، اور نہ ہی اس کی کوئی شبیہ ہے کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، وہ ایسے چلتا ہے وہ ویسے آتا ہے وہ ویسے جاتا ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے. ممکن ہے آپ میں سے کوئی یہ سوال ذہن میں لے کر آئے کہ قرآن کہہ رہا ہے لہو مثل الاعلی، اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہیں. تو یہ مثل کیا ہے؟ مثل بظاہر تو مثل میں میم پر فتح ہے، لیکن یہ مثل اور میم کے نیچے زیر دے دیجئے مثل، ان دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. اللہ کی مثل نہیں ہے، مثل ہے. میرے نوجوان ساتھی میری اس بیان پہ توجہ کریں گے. لہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہیں. لیسا کمثلہ شیء، مگر اس کے لیے کوئی مثل نہیں ہے. دونوں آیتیں ہیں نا قرآن کی. ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے مثل اعلیٰ ہیں، ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. تو یہ مثل اور مثل کیا ہے؟ بظاہر ایک ہی انداز سے لکھا جاتا ہے، یہ زیر زبر نہ ہو تو شاید پڑھنے والے کو دقت ہو جائے. اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھو. تمہیں عربی کے جو ہمارے عقائد سے وابستہ الفاظ ہیں انہیں تمہیں آنا چاہیے، اہتمام کرو. بہت ساری چیزیں تم سیکھ رہے ہو، اس کے سیکھنے میں بھی زیادہ دقت نہیں ہونی چاہیے. صبح کی مجلس میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. 78,000 حروف ہیں قرآن کے اندر، جن میں 766 حروف ہیں جو تکرار نہیں ہوئے ہیں.
صرف ہمیں 766 حروف سیکھنے ہیں. 766, 1000 بھی نہیں, 78,000 میں سے 1000 بھی نہیں, 766 حروف اگر ہم سیکھ لیں, ان کے معنی مطلب, صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو باقی وہی حروف ہیں جو تکرار ہو رہے ہیں بار بار. تو اگر ہم نے 766 سیکھ لیے تو ہمیں پورا قرآن سمجھ میں آنے لگے گا, ہم ترجمے کے محتاج نہیں ہوں گے, ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا. اب یہ مثل اور مثل میں اپنے کمسن ساتھیوں کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کروں. مثل, آپ جیسے ہیں, دو بھائی جڑواں ہیں, ایک جیسے ہیں. یہ مثل, دو ہم منصب ایک جیسے ہیں, دو ایک گریڈ والے لوگ ایک جیسے ہیں, دو ایک کرسیوں والے ایک جیسے ہیں, دو وزارتیں برابر کی ہیں, یہ مثل کہلائے گا. لیکن مثل کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی اور سمجھ میں آتا ہو اسے کہتے ہیں مثل. وہ اس جیسا نہیں ہے مگر اس سے سمجھ میں آتی ہے بات. بس جس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے مثال کہتے ہیں. کتنا لفظ استعمال ہوا ہے مثال کا. اب میں یہاں ایک مثال دے رہا ہوں. عقیدتوں کا اظہار ہے. عزیزان گرامی, آپ کچھ دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک کمرے میں, ایک حجرے میں, ایک کمرے میں آپ وسط میں کھڑے ہو جائیں اور چاروں طرف 14 آئینے لگا دیں. تو آپ 14 جگہ دکھائی دیں گے مگر آپ ہیں ایک. یہ مثال ہے مثل کی. اللہ وحدہ لا شریک ہے مگر چہاردہ معصومین سے جلوہ نظر آتا ہے. لہو مثل الاعلی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے لیے مثل اعلیٰ ہے, بہترین مثل. اللہ وحدہ لا شریک ہے, لیکن ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے کرم کیسا ہے, اللہ کا رحم کیسا ہے, اللہ ستار کیسا ہے, اللہ غفار کیسا ہے. تو ہم ان مثل اعلیٰ کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں. عزیزان گرامی, جتنے اولیاء الہی ہیں وہ سب باب اللہ ہیں, اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں, مثل اعلیٰ ہیں. اور ان مثلوں میں سب سے بڑی مثل یہ چہاردہ معصومین ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ دہلی شریف ہے, اجمیر شریف ہے, سہون شریف ہے, مگر نجف اشرف ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات نبی اور آل نبی پر ہے. عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں مولا کائنات. عزیزان گرامی, توحید کا مطلب ایک بنانا نہیں ہے, ایک ماننا ہے. تسبیح کا مطلب منزہ بنانا نہیں ہے, منزہ ماننا ہے. تکبیر کا مطلب بڑا بنانا نہیں ہے, بڑا بزرگ ماننا ہے. اچھا, یہیں اگر ایک مانوس لفظ اور کہہ دوں, تطہیر کا مطلب پاک بنانا نہیں ہے, پاک ماننا ہے. اللہ اکبر. میرے معصوم امام سے کسی نے کہا, آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے؟ سوال دیکھیے مولا سے کیا جا رہا ہے. آیت تطہیر نازل ہوئی سورہ مبارکہ احزاب, جب اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جب اللہ نے اہل بیت کی طہارت کے بارے میں یہ آیت نازل کی تب اہل بیت پاک ہوئے. میرے معصوم امام چھٹے امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا. وہ اعلان توحید ہے, ایجاد توحید نہیں ہے. اہل بیت کی طہارت اسی وقت سے ہے جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے, ایجاد طہارت نہیں, اعلان طہارت.
اسی طرح توحید ایک بنانا نہیں، ایک ماننا۔ اصول دین کے اندر پہلا اصل کیا ہے؟ توحید۔ وجود پروردگار پہلا اصل کیوں نہیں ہے؟ بھائی مجھے اندازہ ہے کہ میں مشکل بحث چھیڑ بیٹھا ہوں اور اس اشرے کا عنوان قرار دے چکا ہوں، لیکن آپ کی توجہ مجھے تسلی دے رہی ہے، آپ کا بھرپور مجھے سننا میرے لیے حوصلہ افزا ہے۔ اصول دین میں توحید کیوں پہلا اصل ہے؟ وجود الہی پہلا اصل کیوں نہیں ہے؟ وجود پہ بات کریں نا۔ توحید تو یہ ہے کہ ایک ماننا۔ بھائی پہلے ہے جو ایک مانے، پہلے وجود تو ثابت کریں آپ، پہلے ذات کردگار کا، اللہ کا وجود ثابت کریں۔ تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اصول دین میں پہلا اصل قرار دیتے وجود الہی۔ یہ جن لوگوں نے یہ ترتیب دیے ہیں تعلیمات، ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ ایسا نہیں تھا کہ بے توجہی کا شکار تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، ان کو احساس نہیں تھا اس بات کا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ وجود پروردگار کو سمجھانے کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے ہی نہیں، خود انسان اپنے اوپر غور کر لے۔ بھائی اس سے زیادہ تو کوئی واضح نہیں ہے نا۔ انسان اپنے اوپر اپنی ذات سے زیادہ تو کوئی چیز اس کے اوپر روشن نہیں ہے نا۔ ایک شخص نے آ کر کہا اللہ ہے، کس سے؟ معصوم سے سوال کر رہا ہے۔ اللہ ہے، حضرت نے فرمایا تم ہو؟ بھائی غور کریں گے میری معصوم کی اس مثال پر۔ کہنے لگا اللہ ہے، حضرت نے فرمایا تم ہو؟ کہنے لگا ہاں ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے ہو؟ کہا نہیں میں بعد میں ہوا ہوں۔ کس نے تمہیں وجود دیا؟ میرے ماں باپ کی وجہ سے آیا ہوں۔ انہیں کس نے وجود دیا؟ ان کے ماں باپ نے وجود دیا۔ انہیں کس نے وجود دیا؟ حضرت نے فرمایا تمہیں مجبوراً کہیں ٹھہرنا پڑے گا جسے کسی نے وجود نہیں دیا۔ لہذا خود انسان کا وجود دلیل وجود پروردگار۔ اللہ کے وجود پر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، بھائی اللہ سب مانتے تھے، اللہ ماننے میں تو اتنے غنی تھے کہ 365 اللہ مانتے تھے۔ یہ کیا تھے یہ جو بت بنائے ہوئے تھے؟ یہ پانی برسانے والا علیحدہ ہے، روٹی دینے والا علیحدہ ہے، بچہ دنیا میں دینے والا علیحدہ ہے، جی ہر کام کے لیے علیحدہ اللہ۔ اللہ ماننے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ وحدہ لا شریک ماننے کا ہے۔ یہ جو تعلیم ہے قرآن کی، یہ جو تعلیم ہے اہل بیت کی، یہ وحدت کی طرف، اور اس کا مقصد بہت روشن ہے۔ وحدت کا اقرار تمہیں وحدت میں تبدیل کرے گا، تمہارا انتشار ختم کرے گا، تمہاری دو روئی ختم کرے گا، تمہارا دو چہرہ ہونا ختم کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شہید صدر کا وہ جملہ میں نے 2 دن پہلے کہا تھا، اسے تکرار کر رہا ہوں۔ شہید صدر فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کلمہ تک لے جانا چاہتا ہے۔ کلمہ توحید اگر ایک بات تک تمہیں نہ لے کے جائے تو کلمہ توحید نہیں پڑھا ابھی تک۔ یہ باتوں کا مختلف ہونا، یہ نظریوں کا مختلف ہونا، یہ تضاد و تزاحم کا ہونا، کبھی غور فرمایا ہمارے درمیان تو اختلافات کی شدت ہے، لیکن 1,24,000 نبیوں میں کسی ایک میں کسی دوسرے سے کوئی اختلاف تھا؟ یہ اختلاف کا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ وحدت وجود کے قائل تھے، یہ ایک کے بھیجے ہوئے تھے۔ میں زیادہ الجھن میں نہ پڑھوں، دنیا کے 4 میں اتحاد نہیں ہے، ہمارے 14 میں اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے الجھنے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کوئی تعصب اور کسی فرقے کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں جو اول ہونا، آخر ہونا، اوسط ہونا، کل ہونا، یہ سب کے سب ایک ہیں، ایک آواز، ایک بات، ایک نظریہ، ایک بات۔ صبح اور شام کا فرق نہیں ہے، حالات کے بدلنے سے یہ نہیں بدلتے، حالات کے سے متاثر یہ نہیں ہوتے، زمانے کے یہ پابند نہیں ہوتے، یہ زمانے کو پابند کرتے ہیں۔
زمانہ ان کے تابع رہتا ہے، یہ زمانے کے تابع ہو کر نہیں چلتے۔ یہ مجلسیں، یہ اجتماعات، یہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا پڑھنا، یہ ان سے قریب ہونے کی ایک دعوت ہے، اور جب ہم ان سے قریب ہو جائیں گے تو ان کا مزاج اور ان کا رویہ اور ان کا انداز حیات ہمارے لیے پہلے ہی نمونہ عمل قرار دیا جا چکا ہے۔ فرماتے ہیں رحم اللہ عمران، اللہ اس پر کرم کرتا ہے، من یحیی امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہوں۔ کیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کے امر کو کیسے زندہ رکھیں؟ فرمایا یتعلم علومنا وعلمہما، ہمارے علوم کو سیکھو اور انہیں سکھاؤ۔ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا مَحَاسِنَا لَاتَّبَعُونَا، جب لوگوں کو ہمارے کمالات روشن ہو جائیں گے، ہمارے کمالات سے وہ آگاہ اور آشنا ہو جائیں گے، خود بخود ہماری اتباع کریں گے۔ میرا اور آپ کا کام اہل بیت کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اور یہ پیغام آگے پہنچے گا تو خود بخود اتباع شروع ہو جائے گی۔ ایک عنوان مقصد حیات اہل بیت وحدت پروردگار کی تثبیت ہے۔ غور فرمائیں، کیا مولا علی انسانی احساسات اور جذبات کے حامل نہیں تھے؟ مگر مولا نے تلوار چلاتے وقت بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی، جمل میں بھی، صفین میں بھی، نہروان میں بھی 80 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں میرے مولا علی نے۔ 25 سال کے فاصلے کے بعد جب ذوالفقار اٹھائی تو پہلے خطبے میں فرمایا، یہ مت سمجھنا میری ذوالفقار میں کاٹ نہیں رہی ہے، یہ مت سمجھنا میرے بازوؤں میں اب دم نہیں رہا ہے، جو 25 سال پہلے میرے بازو میں دم تھا وہی دم اب بھی ہے۔ دشمنیاں مول لے لی علی نے، بڑے بڑے لوگوں کو علی جو اللہ سے ہٹ کر ہوتا تھا علی پہچانتے نہیں تھے اسے۔ بہت دور مت جائیے سگا بھائی، حضرت عقیل آ کر کہہ رہے ہیں میرے گھر کھانا کھا لیجئے، حضرت بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، تہذیب آداب سیرت اہل بیت کی ہمارے لیے رہنما ہے۔ بڑے بھائی کے گھر پہنچے، دسترخوان لگایا، کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد حضرت عقیل فرماتے ہیں میں کثیر العیال ہوں اور قلیل المال ہوں۔ بیت المال میں سے صاحبان اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ فرمایا ویسے اللہ ہمارے ان سماجیات سے وابستہ افراد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں بہت سوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں جو مہمان تشریف فرمائیں، یہ یقیناً اپنے جگہ ایک خاص درد رکھتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت سے کہنے لگے کہ میں قلیل المال ہوں، کثیر العیال ہوں، میرا وظیفہ بڑھا دیجئے بیت المال سے۔ حضرت نے فرمایا بھائی عقیل ہم سوچ رہے ہیں کہ تمہارا وظیفہ جتنا ہے اس سے کم کر دیں، اس لیے کہ بچ جاتا ہے تبھی تو دعوت کی ہے تم نے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ انداز ہے علی ابن ابی طالب کا، یہ انداز ہے۔ آپ دیکھیے اتنی مدت گزرنے کے بعد آج بھی علی علی ہیں یا نہیں؟ آج بھی مولا کا تصور، مولا کی یاد، مولا کا ذکر، مولا کے واقعات ہمارے ذہنوں پر غالب ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی، ان کے زمانے کے اصحاب کے درمیان بھی علی علی تھے، علی سب سے بلند تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصولوں کے پابند رہے، قانون نہیں توڑا۔ عزیزان گرامی، انتہائی مؤدبانہ عارضانہ عرض کروں گا، وقت گزر جاتا ہے، بات رہ جاتی ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، ہم بچا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی سالمیت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو جہاں جتنا کام کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ قانون اپنے ہاتھ سے نہ توڑے جائیں، اصول اپنے ہاتھ سے برباد نہ کیے جائیں، خاص طور پر جو حقوق سے وابستہ مسائل ہیں، کسی اور کے حق اگر ہماری گردن پر آ رہا ہے، یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب عقیدہ توحید مضبوط ہوگا۔
اسے راضی کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. کل بھی میں نے اشارتاً عرض کیا تھا, اسے راضی کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. کس کو راضی کریں؟ قرآن نے پکار کے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کسی کو راضی نہیں کرو, صرف اللہ کو راضی کرو. تمہیں اطمینان قلب اگر نصیب ہوگا تو ذکر الہی سے نصیب ہوگا. اپنا ضمیر مطمئن کرو, اپنے رب کو جواب دینے کے لیے جواب تیار رکھو. وہاں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر کیے چلے جاؤ, چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تم اکیلے اور تنہا ہو جاؤ. اور یہ کر کے دکھایا حسین ابن علی. کربلا ایک مجسم دلیل توحید ہے. مارکہ کربلا صبح عاشور سے عصر تک ایک سیلاب معرفت الہی ہے. کسی ایک بچے کا ذکر کر لیجئے. بچوں میں بھی 11 سال اور 13 سال کے بچے نہیں ہیں, 4 سال کے بچوں کا, 3 سال کے بچوں کا ذکر کر لیجئے. حضرت سکینہ سے کوئی جملہ دکھائیے کہیں تاریخ میں جو بی بی نے کوئی شکوہ کیا ہو. کتنی بڑی ہیں؟ 4 سال کی ہیں. 4 سالہ سینے پہ سونے والی حسین کی بیٹی جب شدت عطش سے امام حسین سے فرمایا بابا میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, بابا کچھ دیر میں ہماری روح پرواز کر جائے گی, بابا وہ بھی پیاسا ہے. بچوں کے نام لے رہی ہیں بی بی, بابا وہ بھی پیاسا ہے, بابا وہ بھی پیاسا ہے. آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگی بابا میرا بھائی علی اصغر بھی پیاسا ہے, ہمارے لیے پانی کا انتظام فرمائیں. اب ایک باپ ہے نا امام حسین, امام کے سینے میں ایک باپ کا کلیجہ ہے نا. اپنی بچی کو گود میں اٹھا لیا, خیمے کی پشت پر جا کے ایک پتھر ہٹایا, تازہ پانی نکلنے لگا, چشمہ ابلنے لگا. یہ 9 محرم کا واقعہ ہے. تازہ پانی نکلنے لگا. سکینہ پیاسی ہیں. اب جو اتنا پیاسا ہو وہ پانی دیکھ کر کیسے آگے بڑھے گا؟ 2 قدم آگے بڑھے تھے, آواز آئی سکینہ پھر امت محمد کی بخشش نہیں ہوگی, نظام ہدایت نہیں بنے گا. آج یہ مجلس نہیں ہو رہی ہوتی, آج اس میں اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہوتی, آج محاسن اور خوبیاں اقدار تہذیب کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. سکینہ پھر نانا کی امت کی بخشش نہیں ہوگی. قربان جائیں سمجھداریاں جناب سکینہ پر, قربان جائیں عقل مندیاں جناب سکینہ پر. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے, بابا میں پیاسی ہی رہوں گی. یہ کتنے سن و سال کی ہیں؟ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. امام محمد باقر 3 سال کے ہیں. بھائی حضرت علی اصغر سے زیادہ چھوٹا کون ہوگا؟ آپ آئندہ کے دنوں میں سنیں گے حضرت علی اصغر کے مصائب. جب امام حسین نے فرمایا نا علی اصغر تم بتاؤ کتنے پیاسے ہو, تو اتنے مطیع ہیں اپنے بابا کے, وقت کے امام کے, کہ خشک ہونٹوں پر سوکھی زبان پھیرنے لگے. اللہ اکبر. بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو تیر آیا تھا وہ حضرت علی اصغر کے گلے پہ لگنے کے لیے نہیں آیا تھا, حسین کو مارنے کے لیے تیر پھینکا گیا تھا. اس لیے کہ کیا کہا تھا پسر سعد نے, اقطع کلام الحسین. جب امام کہہ رہے تھے نا اس بچے کو پانی پلا دو, اگر میں نے کوئی خطا کی ہے تو اس چھوٹے سے بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی, اسے پانی پلا دو. تو حرملہ کو آواز دے کر کہا تھا پسر سعد نے, اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر. اس کا ایک مطلب یہی ہے نا کہ حسین کو مار. لیکن جب تیر آیا تو اس بچے نے اپنے گلے پر لے کر بتایا ابھی علی اصغر زندہ ہے. یہ ہے اطاعت, یہ ہے عجیب انداز جو ہمیں آج اتنی مدت بعد بھی اتنے اہتمام کے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے. عزیزدارو, جیسے کربلا کی تاریخ میں کم سن بچوں اور کم سن مجاہدوں کے قصے بڑے عظیم ہیں, منفرد ہیں, ایسے ہی کربلا کی تاریخ میں خواتین کا کردار بھی بڑا ہے. 9 عورتیں ہیں, 9 بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں. بڑی حوصلے والی تھی. مجلس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, بہت سو کے گودوں میں بچے بھی ہوں گے. اللہ آپ کے بچوں کو سالم رکھے, اللہ آپ کی سہاگنوں کو, سہاگ کو سالم رکھے. اللہ آپ کے جوانوں کو, آپ کے بچوں کو باقی اور زندہ اور حیات میں رکھے اور صحت مند رکھے. مگر کوئی ذرا جا کے پوچھے تو صحیح کہ حضرت ام لیلہ کے دل پر کیا گزری ہوگی.
جب علی اکبر کے سینے میں ورشی لگی تھی، کوئی جا کر پوچھے کہ حضرت رباب پر کیا گزری کہ جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا ہے؟ عزادارو آپ رو رہے ہیں؟ ایک ماں تو ایسی ہے جس نے اپنے 4 بچوں کے لاشیں پیش کیے ہیں، 4 بچوں کو قربان کیا ہے، مگر بچوں کے لاشیں دیکھ نہیں پائی۔ روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور کہتی ہے لا تدعونی ام البنین، اے لوگوں مجھے ام البنین مت کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں رہے جن کی وجہ سے میں ماں کہلاتی ہوں؟ میرا عباس، میرا اون، میرا جعفر، میرا عثمان کربلا میں شہید ہو گیا۔ عزادارو ایک ماں کا اور ذکر سنتے جائیے، وہ ہے مادر وہب کلبی، مسیحی خاندان ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں امام حسین کا ذکر عیسائی بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، سنی کر رہا ہے، شیعہ کر رہا ہے، ہر ایک حسین کے دروازے پر آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے کربلا میں اپنے ساتھیوں، مجاہدوں، اپنے اصحاب کی جو ترتیب دی ہے اس کا اثر ہے یہ۔ مسیحی بھی وہاں ہیں، عثمانی العقیدہ بھی وہاں ہیں، جو مولا علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے وہاں موجود ہیں۔ ظہرقین عثمانی العقیدہ تھے۔ مولا علی کو جو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اس کے اندر حبیب ابن مظاہر بھی ہیں۔ ہر مسلک کا فرد امام حسین نے کربلا میں پہنچایا ہے۔ خاندان اب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، مسیحی نہیں رہے اب وہب کلبی، ان کی والدہ، ان کی زوجہ، مگر خاندان تو مسیحیوں کا ہے۔ اور کچھ تحقیقات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ہندوستان سے بھی کوئی تعلق رہا ہے۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے آج، یہ نبی مکرم نے جو ازواج مختلف خاندانوں سے شادیاں کی اس سے پورے قبیلوں کو نبی نے اسلام کی طرف راغب کیا ہے۔ یہ ایک حکمت تھی، ایک دانائی تھی، یہ ایک طریقہ کار تھا نبی مکرم کا ہدایت دینے کا۔ یہاں امام حسین کے ہاں بھی وہب کلبی ہیں، خاندان مسیحی ہے۔ امام حسین کے سامنے ابھی چند دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، عجب نہیں کہ ان کی زوجہ کے ہاتھ سے مہندی کا رنگ بھی نہ گیا ہو۔ آ کر کھڑے ہو گئے، مولا میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا وہب کلبی، عبداللہ ابن وہب کلبی، تم بوڑھی ماں کا سہارا ہو، تمہاری ابھی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے، تم اپنی زوجہ کو کیسے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہ مولا آپ کے عقب میں یہ دونوں کھڑی ہیں اور مجھے اب خیمے میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ کہتی ہیں علی اکبر مارا جائے گا جب چاہو گے، حسین کے بچے جب مارے جائیں گے جب چاہو گے۔ امام نے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا، دونوں بیویاں سامنے آئیں۔ مادر وہب نے کہا، مادر وہب کلبی نے کہا مولا کل قیامت میں اگر فاطمہ زہرا نے پوچھ لیا میرا بچہ حسین مارا جا رہا تھا، تیرا جوان زندہ رہ گیا، میں نبی کی دختر کو کیا جواب دوں گی؟ اسے جانے دیجئے، اسے قربانی دینے دیجئے۔ امام نے زوجہ وہب کلبی سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ مولا صرف 2 باتیں آپ کے سامنے اپنے شوہر سے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے بغیر یہ جنت میں نہ جائیں، جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچے تو رکے رہیں جب تک میں نہ آؤں، میرے ساتھ جنت میں جائیں۔ امام نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عزادارو کربلا میں 2 عورتیں روز عاشورہ شہید ہوئی ہیں، ان میں سے ایک زوجہ وہب ہے۔ جب وہب کلبی کا سر کاٹنے کے لیے ایک ظالم آگے بڑھا نا تو اس بی بی نے جا کے خنجر پکڑ لیا، ایک دوسرے ظالم نے زوجہ وہب کے سر پہ گرز مارا اور یہ اپنے شوہر کے برابر میں گرتے ہوئے بولی حسین نے وعدہ پورا کر دیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، جب آوازیں بلند ہوتی ہیں آئمہ دعا دیتے ہیں ایسے رونے والوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میری دوسری بات اور بھی ہے، مولا ان سے کہیے کہ ان کی شہادت کے بعد مجھے اجازت ہو کہ میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں۔ امام نے پوچھا تم زینب کبریٰ کے خیمے میں، میری بہن کے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جب مرد مار دیے جاتے ہیں جنگوں میں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں گی، وہ نبی زادی ہے، میرا پردہ بچ جائے گا، میں اسیر نہیں ہو پاؤں گی۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے زوجہ وہب اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا۔
تم 11 محرم کو ہوتی تو دیکھتی زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، کوئی نہ تھا جو زینب کو کہتا تم نبی کی بیٹی ہو، تم نبی کی دختر ہو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آواز یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہماری جو مسنگ پرسنز ہیں، ہماری نوجوان ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، ان کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں نمائش چورنگی پر، ان کی مدد فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین۔